آج بہت سی جماعتیں ہیں، نام نہاد دینی جماعتیں، ان کی دعوت کا منشور کیا ہے؟ وہ توحید بیان کرتی ہیں، تو توحید کون سی بیان کرتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے ہونے کی طرف بلائیں، کہ یہ زمین و آسمان، پتھر، حجر شجر یہ اللہ نے بنائے ہیں۔ بھائی بالکل بنائے ہیں۔ اگر یہی توحید تھی اور یہی بیان کرنی تھی اور یہی اقرار کر کے عقیدہ اپنانا تھا، تو پھر تو مشرکین مکہ کے پاس نبی علیہ السلام کو کیوں بھیجا گیا؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ سب سے جو افضل ذکر ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ قرآن کی آیت ہے بنی اسرائیل کی، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد بیان نہ کر رہی ہو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله، رواه الترمذي۔ معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، پچھلے ایک آدھ جمعے سے سورہ فاتحہ کے حوالے سے تفسیر بیان کر رہے تھے، اور پچھلے جمعے ہم نے اس کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، اس پہ کچھ گفتگو کی تھی۔ ہم نے بتایا تھا کہ یہ لفظ حمد، اس کا معنی ہے تعریف۔ الحمد یعنی تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین کے لیے ہیں۔ اس میں بتایا تھا ہم نے کہ اس لفظ میں، الحمدللہ میں، یہ جو دو لفظ مل کے ایک مرکب بنا ہے، اس میں ایک خصوص ہے اور کئی عموم ہیں۔ معنی سے واضح ہو جائے گی بات، پچھلی دفعہ اسی پہ بات ختم ہوئی تھی کہ اس میں خصوص کیا ہے کہ یہ جو بھی تمام کی تمام تعریفیں ہیں یہ خاص ہیں ایک ذات کے لیے، اور وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اور عموم کیا ہے؟ کئی ایک عموم ہے اس حمد میں، یعنی کئی ایک طریقے سے، جس کا ہم سادی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں کہ تمام۔ اب وہ تمام کے معنی میں کیا کیا چیز شامل آتی ہے؟ اس میں کئی عموم شامل ہیں۔ وہ کیا کیا شامل ہیں؟ ہم نے بتایا تھا کہ اس میں حمد کرنے والوں کا بھی عموم ہے، یعنی تمام کی تمام حمد اور تعریف کرنے والوں کی تعریف
اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قرآن کی آیت ہے بنی اسرائیل کی، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد بیان نہ کر رہی ہو، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے۔ اسی طرح کہ ہر جگہ پہ ہونے والی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ روم کی، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے لیے آسمانوں میں بھی حمد ہے اور زمین میں بھی حمد ہے۔ یعنی یہ جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں تمام تعریفیں، تو اس میں یہ عموم داخل کر لیں کہ ہر جگہ کی تعریف بھی اسی کے لیے ہے۔ اسی طرح اس میں زمانے کا بھی عموم ہے کہ ہر زمانے کی تعریف بھی ہر زمانے میں اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ فرمایا سورہ قصص کی آیت میں، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اس کے لیے شروع میں بھی حمد ہے اور اس کے لیے آخرت میں بھی حمد ہے، شروع سے لے کے آخرت تک اسی کی حمد ہوئی چلی جا رہی ہے۔ اسی لیے اس کا معنی ہے تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور اسی طرح ایک آخری جو عموم بیان کیا جاتا ہے وہ کون سا عموم ہے؟ وہ خود حمد کا، تعریف کا عموم ہے، کہ وہ تعریف زبان سے ہو، اشارے سے ہو، دل سے ہو، کسی بھی طرح تعریف ہو، ساری کی ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ تو اس الحمدللہ میں کئی عموم ہیں اور ایک خصوص ہے۔ کئی عموم زمانے کا، وقت کا، حمد کرنے والوں کا، اور اس کے ساتھ خود حمد کا عموم، یہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں۔ لیکن خصوصیت کس کی ہے؟ یہ ساری کی ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ رب العالمین کے جو عموم اور خصوص کی بحث تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دی۔ اسی طرح یہ بات سمجھیے کہ یہ الحمد اتنا عظیم کلمہ ہے، اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے قرآن کی سب سے عظیم سورت کی ابتدا اس الحمدللہ سے کی، اسی طرح قرآن کی ابتدا اس الحمد سے ہوئی ہے۔ اسی طرح صبح اگر ہم اٹھتے ہیں تو جو دعا سکھائی ہے اس میں الحمدللہ ہے، اسی طرح کھانے کے بعد کی دعا اس میں الحمدللہ ہے۔ قرآن میں موجود ہے کہ جب لوگوں کو ان کے قبروں سے اٹھایا جائے گا تو وہ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہوں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، محشر کی طرف سب جانے کے لیے اپنی قبروں سے اٹھیں گے، زبان پہ کیا جاری ہوگا؟ زبان پہ ایک کلمہ حمد الحمدللہ جاری ہوگا۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدی، وہ دن جس دن وہ تمہیں پکارے گا، بلائے گا، تو تم اس کی پکار کا جواب دو گے اس کی حمد بیان کرتے ہوئے۔ اسی طرح جنت میں جب داخل ہوں گے، سورہ اعراف کی آیت ہے، اس وقت بھی زبان پہ کلمہ الحمد جاری ہوگا۔ اعراف کی آیت میں ہے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، کہا کہ جب جنت میں جنتی داخل ہوں گے کہیں گے قالوا الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ الذی ہدانا، جس نے ہمیں اس جنت کی طرف، ہدانا لہذا، اس جنت کی طرف ہماری رہنمائی کی، ہمیں توفیق دی اس کی، اور وما کننا لنہتدی، اور ہم خود سے اس کی طرف رہنمائی پانے والے اور توفیق پانے والے نہ تھے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں اس کی طرف ہدایت نہ دیتا۔ تو جنت میں داخلے کے وقت یہ کلمہ الحمد ہوگا۔ اور اسی طرح قرآن کی آیت ہے سورہ یونس کی کہ آخری کلمہ بھی، کلام بھی جنت میں کیا ہوگا؟ الحمد ہوگا۔ سورہ یونس کی آیت میں فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخری کلمہ جو ہوگا گفتگو کا وہ کیا ہوگا؟ الحمد للہ رب العالمین۔ یہ اتنا عظیم کلمہ ہے، اسی لیے کثرت سے اس کا ذکر، اس کا ورد کرنا چاہیے۔ میں نے خطبے کے شروع میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے جو افضل ذکر ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور سب سے جو افضل دعا ہے وہ افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ اب کسی کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ الحمدللہ تو یہ اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے، یہ دعا کیسے ہے؟ یہ دعا کیسے بن گئی؟ یہی تو اس کی خوبصورتی ہے کہ اس کا معنی ایسا ہے کہ یہ ایک حقیقت کا اظہار بھی ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں،
اور نہ صرف یہ حقیقت ہے بلکہ اس حقیقت کے اظہار کے ساتھ یہ دعا بھی ہے، اللہ سے مطالبہ بھی ہے۔ کیسے؟ جب آپ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، تو صرف حمد و ثنا بیان کرنے پہ اللہ خوش نہیں ہوگا، اور جب اللہ خوش ہوگا تو کیا نوازے گا نہیں؟ دنیا میں بھی معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کسی محفل میں کسی شخص کی بیٹھ کے 2-4 منٹ 10-15 منٹ تعریفیں کرنا شروع کر دیں، ہاں، کسی بادشاہ کے دربار میں جائیں اور اس بادشاہ کی کوئی شخص تعریفیں بیان کرنا شروع کر دے۔ شعراء جاتے تھے پچھلے زمانوں میں، بادشاہوں کے تعریفوں کے پل باندھا کرتے تھے، اور نتیجے میں کیا ہوتا تھا؟ بادشاہ ان کو کیا کچھ نہیں نواز دیا کرتا تھا۔ تو یہ تو انسانوں کا حال ہے۔ شاعر نے بھی اس کو ایک شعر میں اس طرح سے بیان کیا، اذا اثنى عليك المرء يوما، کہ کسی دن اگر آپ پہ کوئی بندہ تعریف کر دے، کوئی بندہ کسی دن آپ کی تعریف کر دے، کفاہ من تعرضه الثناء، تو اس کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں آئے گی، یہ صرف ثنا کرنا، یہ تعریف کرنا ہی اس کے سوال کرنے پہ کفایت کر جائے گی، سوال کی نوبت ہی نہیں آئے گی، دینے والا آپ جو کہ دینے والے ہیں اس کو عطا کر دیں گے کہ بھائی میری اتنی تعریف کر رہے تو چلو اس کو خوش کر دیا جائے۔ جب مخلوق کا یہ معاملہ ہے تو خالق کا کیا معاملہ ہوگا کہ جس کے نبی نے، رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیا کیا کہ سب سے بہترین دعا یہ الحمدللہ ہے۔ ہر نماز کے بعد ہم سب کو پتہ ہے 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کا ذکر کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ صبح شام کے اذکار میں آتی ہے کہ جس شخص نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 بار پڑھ لی، کتنی بار؟ 100 بار، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ 3 بار میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا۔ کسی نے یہ 100 بار پڑھ لی، 2 سے 3 منٹ، بہت سے بہت 4 سے 5 منٹ، بہت سکون سے کوئی پڑھے تو یہ 5 منٹ کا ذکر بن جاتا ہے۔ کہا جس نے یہ 100 بار یہ ذکر کر لیا، کہا اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے مٹا دیے جائیں گے۔ یہ وہ کلمہ ہے۔ اور ہماری سورہ فاتحہ کا آغاز اس سے ہوتا ہے، قرآن کا آغاز اس سے ہوتا ہے، اور نماز میں بھی ہم سب کو پتہ ہے سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، تو یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے سورہ فاتحہ نہیں ہوگی، ہماری نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس کلمے کا، اس کے ذکر کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے۔ فرمایا الحمدللہ، یہ لفظ اللہ، اس لفظ اللہ میں بھی بڑی جامعیت ہے۔ اللہ کا کیا معنی ہے؟ یہ لفظ الہ سے نکلا ہے۔ کس سے؟ الہ سے۔ الہ بمعنی معلوہ، جس کو معبود جانا جائے۔ اس میں عربی میں کچھ لغت میں تعلیل ہو کے یہ اللہ بن گیا، الہ سے الہ بنا، الہ سے اللہ بن گیا۔ اور یہ اللہ کے جو باقی سارے نام ہیں ان سارے ناموں کا مجموعہ ہے۔ یعنی گویا کہ آپ نے جب اللہ کو یا لفظ اللہ اپنی زبان سے ادا کیا تو آپ نے اللہ کی تمام صفات، تمام خوبیاں، ان سب کا احاطہ کر لیا اس نام میں، اور ان ناموں، ان ساری صفات کو اس نام میں جمع کر لیا اور اللہ کی تعریف بیان کر دی۔ یہ لفظ اللہ ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں۔ ایک تو ہمارے یہاں یہ قرآن پاک میں شروع میں آخر میں اکثر جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے اللہ کے 99 نام۔ تو یہ تو میں نے پہلے وضاحت کر دی تھی کہ اللہ کے صرف 99 نام نہیں ہے، اس سے اور بھی زیادہ ہیں۔ جتنے ہمیں پتہ ہیں کتاب و سنت میں وہ کوئی 105 سے اوپر ہیں، اور حدیث کے مطابق اللہ کے وہ نام بھی ہیں جو اللہ نے کسی مخلوق کو آج تک نہیں سکھائے۔ اسی طرح کچھ نام اکثر کتب قرآن مجید کے نسخوں میں نبی علیہ السلام کے دیکھنے کو ملتے ہیں، تو اس میں اکثر و بیشتر ایسے نام ہوتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے ہیں نہیں یا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو ان ناموں کو پڑھنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے یا عقیدہ بنانے کے لیے تھوڑی تحقیق کر لینی چاہیے۔ لیکن نبی علیہ السلام کے کئی نام ہیں، مصطفیٰ نام ہے، ماہی نام ہے، خاتم نام ہے۔ نبی علیہ السلام کے نے خود احمد نام بتایا اپنا۔ لیکن یہ جتنے سارے نام ہیں، جب ہم محمد کہہ دیتے ہیں کہ جس شخص کی تعریف کثرت سے کی گئی ہو، بڑی مبالغے سے کسی کی تعریف کی گئی ہو، وہ محمد ہے، اور یہی ہمارے
پیارے حبیب اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب ہم محمد بولتے ہیں سارے نام اس میں جمع ہو جاتے ہیں، اسی طرح اللہ بول کے سارے نام اس لفظ اللہ میں جمع ہو جاتے ہیں. اسی طرح فرمایا وہ اللہ ہے، رب العالمین ہے. لفظ رب کیا ہے؟ رب کا معنی ہے پالنے والا. اور اللہ کی اس صفت میں، رب میں، اللہ کی 3 سے 4 صفات داخل ہو جاتی ہیں کہ اللہ ہمارا الہ ہے، معبود ہے، اور اللہ ہمارا رب ہے. رب ہونے کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے. سب سے پہلے اس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، نمبر 1. نمبر 2، دوسرا نہ صرف خالق ہے بلکہ وہ مالک بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے. تیسرا نہ صرف خالق مالک ہے، پیدا کر کے اپنی ملکیت میں لے کے ہمیں چھوڑ نہیں دیا، بلکہ وہ رازق بھی ہے، کھلاتا بھی ہے. اور نہ صرف یہ چوتھی صفت کہ وہ رزق دینے کے ساتھ ساتھ اس کائنات کا نظام بھی چلاتا ہے، وہ مدبر بھی ہے، یدبر الامر، وہ ان معاملات کی تدبیر بھی کرتا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کے ربوبیت ہونے میں، رب ہونے میں شامل ہیں. اور یہاں سے چونکہ ربوبیت کی بات آ گئی تو ایک نقطہ جاننا بڑا اہم ہے، اور وہ یہ کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یقیناً یہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہمارا معبود ہے. نبی علیہ السلام نے جب مکہ میں دعوت کا آغاز کیا تو وہ جن کو دعوت دی وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ نہیں تھے، کافر تھے، مشرک تھے. لیکن آپ کو جان کے یہ حیرانگی ہوگی کہ وہ کافر و مشرک تھے لیکن پھر بھی اللہ کو رب مانتے تھے. قرآن کی آیت ہے کہ جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے، دن اور رات میں تبدیلی کون کرتا ہے، کون زندہ سے مردہ، مردے سے زندہ کرتا ہے، اس کائنات کی تدبیریں کون کرتا ہے، مالک کون ہے، خالق کون ہے، تو فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ ضرور کہیں گے یہ تو اللہ ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ جب وہ اللہ کو رب مانتے تھے تو پھر وہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ اس کا ایک ہی جواب یہ ہے کہ وہ اللہ کو رب مانتے تھے لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے. رب مانتے تھے لیکن اللہ کو الہ نہیں مانتے تھے. تو ہمارا بنیادی مقصد توحید کا کیا ہے کہ ہم اللہ کو الہ منائیں، اللہ کو معبود بنائیں، اللہ کی عبادت کریں. صرف اللہ کو خالق مالک رازق مدبر ماننا کافی نہیں ہے. وہ مشرکین مکہ اللہ کو رب مانتے تھے لیکن تب بھی ان کا رب ماننا ان کو اسلام میں داخل نہیں کیا. انہوں نے اللہ کی الوہیت کا انکار کیا. ربوبیت کے اقرار کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جہاد بھی کیا، ان کے ساتھ قتال بھی کیا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو ہماری دعوت کی بنیاد ہونی چاہیے وہ توحید اور توحید الوہیت ہونی چاہیے کہ اللہ کی عبادت کروائی جائے، صرف اللہ کے ہونے کی طرف نہ بلائے جائے. آج بہت سی جماعتیں ہیں، نام نہاد دینی جماعتیں، ان کی جماعت کی دعوت کا منشور کیا ہے کہ وہ توحید بیان کرتی ہیں. تو توحید کون سی بیان کرتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے ہونے کی طرف بلائیں کہ یہ زمین و آسمان، پتھر، حجر، شجر یہ اللہ نے بنائے ہیں. بھائی بالکل بنائے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ تو 1400 سال پہلے بھی اختلاف نہیں تھا. اگر یہی توحید تھی اور یہی بیان کرنی تھی اور یہی اقرار کر کے عقیدہ اپنانا تھا تو پھر تو مشرکین مکہ کے پاس نبی علیہ السلام کو کیوں بھیجا گیا؟ کیوں یہ دعوت کا مرحلہ 23 سال تک چلا؟ کیوں جہاد کیا؟ کیوں قتال کیا؟ کیوں مسلمانوں نے سختیاں جھیلی؟ کیوں ان کے ظلم کا نشانہ بنے؟ صرف اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے جب دعوت کا آغاز کیا تو یہ نہیں کہا کہ اللہ کو رب مان لو، بلکہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم، تم عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے. تو اللہ صرف رب نہیں ہے بلکہ اللہ الہ بھی ہے، اور اللہ کو صرف رب ماننے سے انسان مسلمان نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ کو رب ماننے کے ساتھ جب تک الہ نہیں مانے گا، اس پہ عمل نہیں کرے گا، وہ مسلمان نہیں ہوتا. فرمایا وہ رب ہے، رب العالمین ہے، ہر عالم کا وہ رب ہے.
عالم انسان، عالم جن، عالم سما، عالم ارض، اور ہر عالم میں بھی کئی کیٹیگریز ہیں، کئی اقسام ہیں. انسانوں میں کئی نسلیں ہیں، کئی رنگ کے لوگ ہیں، کئی وضاقتہ کے لوگ ہیں، کئی جسامت کے لوگ ہیں، کئی ذہنی شعور کی اقسام ہیں ہمارے یہاں. جانوروں میں لے لیں، عالم سمندر کو دیکھ لیں، سمندر کی کتنی مخلوقات ہیں. آج سائنس نہیں پہنچ سکی ادھر تک، سمندر کی تہ تک نہیں پہنچ سکے لوگ آج تک. جنہوں نے پہنچنے کی کوشش کی وہ یا تو لقمہ اجل بن گئے یا جا کے کچھ انفارمیشن نہیں لے کے آئے. تو یہ پرندوں کی اقسام دیکھ لیں آپ، آج جراثیم کی اقسام دیکھ لیں، کس طرح کے یہ بیکٹیریا ہیں، وائرس ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں. بڑے سے بڑی مخلوق لے لیں اور دقیق سے دقیق مخلوق لے لیں، یہ سارے کے سارے عالم ہیں، اور ان تمام عالموں کا ایک ہی رب ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے. اس لیے اللہ رب العالمین ہے، ہر عالم کا رب ہے. وہ چونکہ رب العالمین ہے اسی لیے تمام کی تمام تعریفیں بھی اس کے لیے ہیں. اور پھر فرمایا وہ الرحمن ہے اور رحیم ہے. وہ الرحمن بے حد رحم کرنے والا، اور الرحیم بار بار رحم کرنے والا یا نہایت مہربان ہے. یہ اللہ کے دو اسما ایک ہی صفت سے نکلے ہیں. کون سی؟ صفت رحمت سے. صفت رحمت سے دو اسما بیان ہوئے. یہ علماء کا اتفاق ہے، یہ علماء کا اتفاق ہے کہ جو لفظ رحمان ہے نا، اس میں معنی رحمت کا زیادہ پایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک حرف زائد ہے. رحیم سے زیادہ رحمت کا معنی رحمان میں پایا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایک حرف زائدہ ہے. کیسے ہے؟ کہ اکثر لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی بات کہ بھائی رحمان میں بھی 4 ہیں، رحیم میں بھی 4 ہیں. نہیں، رحمان میں 5 ہیں. رے، ہے، میم، الف، نون. یہ جو میم کے اوپر کھڑا زبر ہے یہ اصل میں زبر نہیں، یہ الف ہے. اس کو الف مانی ہے، یہ فعلان کے وزن پر ہے. اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ رحیم ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی صفت سے اللہ دو معنی، دو اسما کیوں بیان کر رہا ہے؟ جب ایک میں کثرت سے رحمت کرنے کا معنی پایا جا رہا ہے تو پھر دو اسما کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب علماء نے کئی طریقوں سے دیا ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ تاکید ہے کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. ایک انسان کو یہ بات اثر ہو جائے، سمجھ آ جائے کہ وہ اللہ بے حد مہربان ہے، اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، وہ بے حد رحم کرنے والا ہے. تو پھر یہ دو الگ الگ لفظ کیوں ہیں؟ بعض نے کہا تاکید کے لیے، اور بعض نے کہا نہیں، ان دو لفظوں میں فرق ہے. بعض نے کہا کہ ان دو لفظوں میں فرق ہے. کوئی 3 سے 4 فرق بتائے ہیں، وہ فرق بتا کے بات کو ختم کروں گا. ایک فرق تو یہ بتایا ہے کہ رحمان، توجہ ہے، رحمان میں جو صفت رحمت ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ رحمان بڑی بڑی نعمتیں دینے والا، اور رحیم دقیق اور باریک نعمتیں دینے والا. ایک فرق تو یہ بیان کیا ہے. دوسرا فرق یہ بیان کیا ہے کہ رحمان اللہ تعالی مومنین کے ساتھ بھی ہے، غیر مومن، غیر مسلم، کافر کے ساتھ بھی ہے. اللہ کی جو رحمان میں صفت رحمت ہے یہ عام ہے، سب کے ساتھ ہے. لیکن رحیم میں جو صفت رحمت ہے یہ خاص ہے مومنین کے ساتھ. یہ دوسرا فرق بیان کیا. اور ایک تیسرا فرق یہ بیان کیا ہے کہ رحمان میں جو صفت ہے وہ اللہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، لیکن رحیم میں جو صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت خاص ہے آخرت میں اور وہ مومنین کے ساتھ ہے. یہ 3 فرق بیان کیے ہیں رحمان اور رحیم میں اس جواب میں کہ یہ 2 اسما کیوں ذکر کیے گئے. لیکن سب سے جو صحیح جواب معلوم ہوتا ہے، اور شیخ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ نے جو اس فرق کو بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ رحمان میں اور رحیم میں لغت کے اعتبار سے فرق سمجھ لیجیے. جب یہ فرق سمجھ لیں گے تو اس کا معنی بھی فرق ہمیں سمجھ آ جائے گا. رحمان کیا ہے؟ رحمان جس وزن پر ہے اس میں مبالغہ زیادہ پایا جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں وہ معنی ہمیشہ رہے. جیسے رحمان کس وزن پہ ہے؟ فعلان کے وزن پہ ہے. عطشان، فرحان، بے حد خوش، بے حد غصے میں. اس وزن پہ جب کوئی چیز آتی ہے تو اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، معنی کی شدت پائی جاتی ہے. لیکن ضروری نہیں ایک انسان ہمیشہ غصے میں رہے یا ایک انسان ہمیشہ خوش رہے. اس لیے
ہمیشگی والا جو اسم ہے وہ رحیم کے لیے لایا گیا کہ رحمان میں مبالغہ ہے، اور یہ جب کوئی نام پڑھے تو اس کو یہ نہ لگے کہ اللہ کی جو صفت رحمت ہے اس میں مبالغہ تو ہے لیکن وہ ہمیشہ نہیں ہوگی، یہ غلطی نہ لگ جائے اس کو. اسی لیے رحیم بھی بیان کیا کہ رحیم بار بار رحم کرنے والا، جس میں ہمیشگی کا معنی پایا جاتا ہے. تو پتہ یہ چل جائے کہ وہ رحمان ہے، اس کی صفت رحمت رحمان میں ہے جس میں مبالغہ ہے، بے حد مہربان ہے. اور یہ مہربان ہونا، اس کی رحمت رحمان کے والی صفت رحمت ہونا رحیم میں جب آئے گی تو یہ بار بار رحم کرنے والا ہے. اللہ سے دعا ہے جو کہا جو سنا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.